نبوت والصلاة والسلام على رسوله الأكبر وعلى آله وأصحابه السيرة الغرر وأولياء ملته إلى يوم الحشر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اتنے انواع ہیں. یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے قرآن میں تکرار ختم نبوت، اے قرآن میں تکرار ختم نبوت کہ لازم ہے اقرار ختم نبوت. محمد ہے سالار سب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہے سالار سب انبیاء کے، تو ہے وہ حقدار ختم نبوت، تو ہے وہ حقدار ختم نبوت. نبوت ہے معراج انسانیت کی، نبوت ہے معراج انسانیت کی، اور معراج نبوت ہے ختم نبوت. معراج نبوت ہے ختم نبوت. قیامت تلک کے لیے کل جہاں میں ہمیشہ ہے انوار ختم نبوت، اور ہمیشہ سے رسوا رہیں گے، ہمیشہ سے رسوا رہیں گے جہاں بھر میں کفار ختم نبوت، جہاں بھر میں کفار ختم نبوت. میں اللہ کا شکر بجلاتا ہوں احسان عظیم پر کہ رب لم یزدنی مجھ گناہگار کو آج اس مقدس دربار عالیہ میں کم و بیش 10 سال بعد دوبارہ ایک نشست میں حاضری کا اللہ نے شرف بخشا ہے. حضور قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ شیخ الاولیاء صوفی رفیق احمد القادری نفر اللہ مرقدہ زادہ کثیرا دائما ابدا کے دربار پر حاضری ہے. میرے خلفاء رفقا تمام احباب کی زیارت کا شرف ملا. میں اس احسان پر اللہ کا شکر بجلاتا ہوں. ساتھ ہی ابتداء فقیر یہ بات آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا بھی اور ضروری سمجھتا ہے کہ اس اہم نشست کے اندر اس کانفرنس میں ختم نبوت کے موضوع سے جس شخصیت کے آپ کے سامنے مخاطب ہونا تھا، علامہ ڈاکٹر پروفیسر حبیب الرحمان صاحب، DBF سیرت ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر اینڈ سپروائزر. بیسکلی کچھ میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے کچھ ایسا ایشو ہو گیا ہے جس وجہ سے وہ 2 سے 3 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر پا رہے. تو فقیر کو اس DBF ادارے کی طرف سے خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے، تو نمائندگی کے لیے حضرت نے حکم فرمایا اور میں نے اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سیکنڈ یہ کہ چونکہ سرجانی کا پروگرام تھا تیسرا ٹاؤن سرجانی خدا کی بستی کے حوالے سے بھی، تو فقیر نے ضروری سمجھا کہ یہاں پر وہ تمام مقتدر علماء اگر جلوہ گر ہو جائیں تو دربار کے پیران کرام کا فیضان حاصل کرنے میں اور پیر کامل کو معلومات کی تائید حاصل کرنے میں ایک راستہ ہموار ہوگا. پورے تیسرا ٹاؤن لیاری اور سرجانی سطح پر کچھ عرصے پہلے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد. میری آواز آپ تک آ رہی ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرا ٹاؤن
خدا کی بستی اور سرجانی کی سطح پر گزشتہ کچھ دنوں کے اندر اس ضرورت کو شدید محسوس کیا گیا کہ ہمارے اہل سنت کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی کوئی ایسی مرکزی حیثیت یہاں پر نہیں ہے کہ قانونی طور کے اوپر یا مساجد کے مسائل کے لیے یا علماء کنونشن کے لیے ہمارے پاس کوئی رولنگ باڈی ہو جہاں پر تمام لوگ یکجا ہوں، وہ فرقے تنظیم اور ہر چیز سے بالاتر ہو کر ایک کونسل کے اندر کام کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، کچھ عرصے قبل تقریباً کم و بیش 4 مہینے گزر گئے، رابطہ کمیٹی علماء اہل سنت کے نام سے یہاں پر ایک کونسل کو تشکیل دیا گیا، جس کی سرپرستی جناب مفتی محمد امین شاہ صاحب قبلہ سید مفتی اختر شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس کونسل کے جو مرکزی نمائندے ہیں اس وقت آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب تحریک لبیک پی ایس کی طرف سے یہاں کے چیئرمین بھی ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی ایکٹیو ہیں، اس پورے ضلع غربی کی سرپرستی آپ کے پاس ہے۔ تو ہمارے کونسل کے ممبر بھی ہیں اور تحریک لبیک کے یہاں کے چیئرمین بھی ہیں اور ذمہ دار آپ بھی ہیں، تو آج آپ کے سامنے قبلہ بھی تشریف فرما ہیں۔ پیر قبلہ سید بلال شاہ صاحب جامعہ فیضان ہمارے مصدر طفا کے بانی قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، ساتھ ہی پروفیسر ڈاکٹر جناب علامہ عنایت اللہ سیالوی صاحب آپ کے سامنے ابھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہماری کونسل کے شورا کے مرکزی ممبر ہیں علامہ قاری رفیق سعیدی صاحب کونسل کے ممبر جلوہ فرما ہیں، پھر ہمارے دیگر قاری اور ناطقہ افراد کے بعد میں تشریف لائے، یہ سارے ہمارے کونسل کے لوگ ہیں۔ تو فقیر نے ضروری سمجھا کہ اگر خود حاضری کا شرف مل رہا ہے تو کونسل کے لوگ بھی ساتھ ہوں، وہ بھی زیادہ سے فیضیاب ہو سکیں اور آپ ان علماء کی تائید سے کوئی نہ کوئی فائدہ آئندہ انشاءاللہ ضرور حاصل کر سکیں گے، کیونکہ صوفیہ اور علماء کا تعلق بدن و روح کی طرح سے ہوتا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ صوفیہ باطن کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں اور علماء شریعت کے مسائل سکھاتے ہیں، جب دونوں کی توجہ ہو تو انسان کامل بنتا ہے۔ انسان کے کامل ہونے کے لیے علماء کی تنقید، اصلاح، مسائل، تربیت اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور باطن کو پاک کرنے کے لیے معراج تک پہنچانے کے لیے مرد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک وہ ماحول بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خالق کائنات اس کنونشن میں، اس سیمینار میں جو موضوع ہے ختم نبوت کے حوالے سے فقیر کچھ ضروری باتیں آپ کو عرض کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور اس دربار کے فیضان کو سینے میں بسا کر ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ختم نبوت، اس کی ہسٹری پر اگر آپ جاتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر وہ پہلا مسئلہ ہے جو انتہائی نازک ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں پیدا ہوا۔ اچھا، ایمان جب ہم لاتے ہیں نا، عیسائیت پر ایمان جو عیسائی لائے، یہودیت پر ایمان یہودی لائے، ان کے جو ایمان ہے نا اپنے اپنے انبیاء اور رسول پر، اگر میں اور آپ اسی طرح سید الرسول پر ایمان لے آئیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آپ مانیں جی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کا ایمان لانا کامل نہیں ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان کامل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کامل ہے تو یہ کامل نہیں ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، میں وہ نازک نقطہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعت اس کو محفوظ کریں اور سمجھیں، کیونکہ یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہوتا کہاں پر ہے۔ آپ کہیں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ آپ کہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے میں جو فرق ہے، تمام انبیاء پر ایمان جو قومیں لائیں وہ دو جزیات پر ایمان لے آئی، مکمل تھا کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ مان لینا کافی تھا کہ اللہ ہے، ابراہیم اس کے نبی ہیں، مان لینا کافی تھا اللہ ہے، اسماعیل اس کے نبی ہیں، مان لینا کافی تھا اللہ خالق ہے اور یوشع اس کے نبی ہیں۔ یہ جذبے والا کامل ایمان تھا، لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم یہ مانیں کہ ایک اللہ خالق ہے اور محمد اس کے رسول ہے، یہ ایمان کامل نہیں ہے۔
ایمان کامل نہیں ہے. 1,24,000 نے جو کلمہ پڑھا کہ اللہ فلاں بھیجا ہوا مقدس انسان نبی کامل تھا ایمان. میرے اور آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا. میرے اور آپ کے ایمان کے کامل ہونے میں تیسرا جز لازم ہے، وہ ہے ختم نبوت. جب آپ کہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایمان کامل جڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر یہ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں تو اس میں یہ لازمی جز جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے بولے نا آخری نبی ہے. محمد از دی لاسٹ میسنجر آف گاڈ. یہ الٹیمیٹ فائنل کوڈ اینڈ ڈیسیجن اسلام کا. اس میں باریک سی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. جیسے ایک کسی زمانے میں کسی ایک قادیانی میں ختم نبوت کے سینسٹیو ایشو آپ کو اس سیمینار میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک قادیانی نے اعتراض کیا، اعتراض پیدا ہوئے ہیں اور عقل میں اعتراض آنے چاہیے. اگر عقل ہے تو سوال آئے گا، اس کا کوئی لاجیکل آنسر ہونا چاہیے، لاجیکل آرگیومنٹ کریٹ ہونا چاہیے. تب اعتراض سیٹسفائی ہوگا، ایمان اور مکمل ہوگا. مسئلہ کیا پیدا ہوا، سوال کیا پیدا ہوا ذہن کے اندر؟ کسی نے کہا جناب مرزا قادیانی اپنے آپ کو وہ نبی تو نہیں کہتا، وہ رسول تو نہیں کہتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ذلی ہے، تشریعی ہے، مددگار ہے، اسی مشن کو آگے لے کر جا رہا ہے. یا تو وہ وقت کا مسیح ہے یا وہ مہدی موعود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تمام کے تمام وہ اپنی طرف سے آرگیومنٹ علامہ کو دینے لگا کہ علامہ صاحب اگر وہ یہ کہہ بھی دیتا ہے، مان لے، بڑے پیار سے بات کی جاتی ہے. ویسے ماڈرن سویلائزیشن میں آپ آتے ہیں، جدید پڑھے لکھے لوگوں میں آپ آتے ہیں تو ڈائلاگس کا سٹائل بدل جاتا ہے اور پھر بڑے ہی سخت انداز کے اندر، سخت گراؤنڈ کے اندر گرین وار کے ذریعے اسلامی انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. اس نے بڑے سوفسٹک انداز میں کہا جناب اگر کوئی یہ کہہ دے تو آپ کا ایمان تو پکا ہے نا، آپ کا ایمان تو کامل ہے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پھر کوئی کہتا رہے تو کسی کے کہنے سے آپ کے ایمان پر یا آپ کے نبی کی ختم نبوت پر کیوں کوئی حرف آ جاتا ہے؟ کیوں آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ جو کہتا ہی کہتا رہے. آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے اور آپ کے رسول کی خاتمیت اتنی پختہ ہونی چاہیے کہ زمانے میں کوئی بھی آ کر اعلان کرتا رہے تو ان کی خاتمیت پر فرق نہ پڑے. بڑا لاجیکل آرگومنٹ ہے نا کہ بھئی آپ کا ایمان پختہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے نبی کی ختم نبوت اٹل ہے، فائنل ہے، الٹیمیٹ ہے، تو پھر وہ ہلتی جلتی کیوں ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کر دے تو علامہ صاحب کیونکہ سمجھدار سے ہی تھے. آپ نے شاہ فرمایا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے اس میں دعویٰ کر دینے سے نبوت پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد مکرم کا نکاح اپنی والدہ کے ساتھ یقیناً وہ بھی حتمی ہے اور کامل ہے. لیکن اگر کوئی شخص آ کر آپ کی والدہ کے نکاح میں ہونے کا دعویٰ کرتے تو آپ کے والد کے نکاح کے اوپر کوئی حرف تو نہیں آنا چاہیے، آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی آ کر کہہ دیتا ہے کہ آپ کی والدہ کے نکاح میں بھی آپ کے والد کے ساتھ شامل ہوں، تو اگر کوئی تشریعی آ جائے، کوئی ذلی آ جائے تو پھر آپ کے نسب پر اور آپ کے والد کے نکاح پر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. مضبوط نکاح پڑھوایا ہوگا نا. جب یہ بات کی تو اس کو سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا ہاں فرق پڑتا ہے، جیسے مجھ پہ پڑتا ہے ایسے ہی نبی کے چاہنے والوں پہ فرق پڑتا ہے. تو ختم نبوت کا مسئلہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. یہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسانی تاریخ میں پیدا کیوں ہوا اور آج بھی کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا. کوئی وارز چلی آ رہی ہے، اسلام نے فائنل ڈیسائیڈ کر لیا کہ مار دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کفر میں بھی اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی، پاکستان میں دعویٰ کیا جو تھا، انڈیا میں دعویٰ کیا جو تھا، اس سے پہلے تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیں، دعوے یہ لوگ کرتے رہے. اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا نا دعویٰ کرنے کا، کوئی ریزن ہوگا نا دعویٰ کرنے کا. کوئی دعویٰ یہ کیوں نہیں کر دیتا کہ میں فلاں جھوپڑی کا مالک ہوں؟ کوئی دعویٰ یہ کیوں نہیں کر دیتا کہ میں جہنم کا دروگا ہوں؟ یہ دعوے کوئی نہیں کرے گا. آپ کو یہی دعوے کیوں ملتے ہیں دنیا کے اندر کہ جی میں نبی ہوں؟ جب انگریزوں نے مسلمانوں کی نفسیات کو پڑھا اور سمجھا، جتنے ریسرچ آرٹیکلز مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے اوپر ہیں نا، جذبات کے اوپر ہیں، مسلمانوں کی اٹیچمنٹ کے اوپر پورے یورپ میں آرٹیکلز لکھے گئے اور ان پر ریسرچ ہے، میڈیکل ریسرچ بھی ہے،
میں چونکہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی میرا تعلق ہے اور ساتھ ساتھ ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ ان آرٹیکلس کو پڑھیں ویسٹ میں جتنے چھپے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے اوپر، تو ان کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمان سب برداشت کر لیتے ہیں، نبی کی شان میں کوئی حرف برداشت کلائمیکس ہے، یہ تو نتیجہ نکل آیا۔ اس کے باوجود بھی یہ دعوے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تاریخ نبوت سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو آرام سے قادیان کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ مسلمہ قذاب جو نبی کے دربار میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے نبوت میں شریک بنا دیں، جیسے یہاں پر آپ نبی ہیں ایسے ہی ویسٹرن یورپ اور ویسٹرن عرب کے سائڈ کا مجھے نبی بنا دیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جو سمجھا نبوت کو جو لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مسلمہ قذاب نے آ کر یہ دیکھا کہ ان کی لوگ ماننے لگے ہیں، ان کی اتباع کرنے لگے ہیں، اطاعت کرنے لگے ہیں، گویا مکہ اور مدینے کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ سپرمیسی، پاور گیم، یہ جو پاور کا نشہ ہے نا انسانوں کے اندر، یہ الہیات تک لے کر جاتا ہے۔ شیطان کو جب کہا نا، اس سے بعد میں اللہ سے عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھے تو خدا مانتا ہوں، تو کہتے سجدہ کرنے کو میں کر دیتا ہوں، ایک کیا لاکھوں کروڑوں پہلے کیے، ابھی بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ جو آدم کا پتلا تھا نا، اس کو سجدہ کرنے کا تو نے فرشتوں سے کہا تھا، میں تو جن ان کا معلم تھا، مجھے کب کہا؟ میں تجھے خدا مانتا ہوں، پتلے کو پتلا مانتا ہوں۔ میں آپ کو لاجیکل آرگومنٹ سمجھا رہا ہوں، مسئلہ آیا کہاں سے؟ جب اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ عرض کیا نا بعد میں اپنی معافی چاہی، تو کہا میں تجھے سجدہ کرنے کو تیار ہوں، تجھے تو خدا مانتا ہوں، کہاں انکار کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا اگر مجھے خدا مانتا تو تیرے ذہن کے اندر if and but آتا ہی نہیں۔ مرید صادق جو ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں if اور but نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں صرف شیخ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ فنا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ وہاں سے چلے ابتدا سے۔ خدا نے فرمایا اگر تو مجھے اپنا مالک اور خالق خدا مانتا نا تو مجھ سے if but نہیں کرتا، اگر مگر نہیں کرتا کہ وہ پتلا ہے اور وہ مٹی کا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اگر تو مجھے اپنا خدا مانتا تو میں جو کہتا وہ تو بغیر سوچے کر دیتا۔ یہ if اور but بتاتا ہے کہ تیرے ذہن کے اندر وہ کبر پیدا ہو گیا، تیرے علم کا، تیری عبادت کا، اس وجہ سے گمراہ ہوا۔ مسلمہ قذاب یہ سمجھا شاید نبوت حکومت کو کہتے ہیں پاور گیم ہے۔ انہوں نے نبی بادشاہ کا دوسرا نام رکھ لیا ہے، لہٰذا اس نے کہا اس کے لیے ضروریات کیا ہیں؟ اس کے لیے ضروریات یہ ہیں کہ کوئی ڈیوائن پاور ہونی چاہیے جو کہے لا مجھے اوپر سے آتا ہے تم سب مانو۔ آج آپ ویسٹرن سویلائزیشن کے جو حملے دیکھ رہے ہیں نا، حملے وہ ڈیوائن پر حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈیوائن پاور ختم کیوں ہو گئی؟ اگر کوئی کہتے ہیں خدا مجھے ہدایت دے رہا ہے تو اس کا کام ہے ہدایت دینا، اور اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو پہلے بھی الہام آتے رہے، قیامت تک آئیں گے کیونکہ خدا قیامت تک کا ہے۔ یہ بڑے عجیب و غریب مسائل پیدا ہوئے۔ تو مسلمہ قذاب نے کہا اگر یہ پاور گیم ہے تو میں اگر ڈیل کر دیتا ہوں کہ آپ مجھے نبی کہتے ہیں اس علاقے کا، وہاں کے لوگ مجھے مان لیں گے، یہاں کے لوگ آپ کو مان لیتے ہیں، لہٰذا ہم دونوں مل کر نبوت چلائیں گے، اس کا دوسرا سائنسدان ہم دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پاور گیم سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قذاب جھوٹا ہے اور انکار فرمایا، اور پھر وہ جنگ عظیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لڑی، اور اس کے بعد تاریخ کے اندر ایک ہی فیصلہ ہوا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا میرے آقا کے بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود انگریز جب انڈیا میں آئے تو انہوں نے جن نازک چیزوں پر مسلمانوں کے جو سینسٹیو ایشوز تھے نا، میں اس طرف آ رہا ہوں کلوزنگ کی طرف، انہوں نے انگریزوں نے مسلمانوں کے سینسٹیو ایشوز کو سمجھا، ریسرچ کے ذریعے سمجھا کہ مسلمان نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب لایا کہاں سے جائے، راستہ کیسے بنائیں؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ جی نبی کے بعد نبی کے نائبین ہیں جن کو کہا جاتا ہے صوفیہ، جن کو کہا جاتا ہے اولیاء، اور ان کی ہوتے ہیں خانقاہیں۔ لہذا اگر یہ سسٹم خانقاہوں کا اور علماء کا یہ مضبوط رہے گا تو یہ اسی طرح سے یونائٹ رہیں گے اور قوم بنی رہے گی، اور اگر ہمیں توڑنا ہے تو ہم بیرونی طاقت سے آ کر نہیں توڑ سکتے، ہمیں اندر سے جا پیچنا پڑے گا۔ کوئی انگریز اگر آ جائے نا اور آپ کو دین کی باتیں کریں، آپ کہیں چپ کرو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس علماء ہیں، لیکن عالم کا بھیس بدل کے کوئی آ جائے تو آپ سنتے 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 جان بھی نہ سکیں گے کہ یہ گمراہ کر رہا تھا یا حقیقت بتا رہا تھا، الا یہ کہ صاحب علم اور صاحب نظر لوگوں کی سرپرستی ہو۔ ورنہ آدمی اپنوں سے مارا جاتا ہے، آگ اپنوں سے لگتی ہے۔
زہر آستین کے سانپ سے پہنچتا ہے۔ انگریزوں نے سمجھ لیا کہ جو مشائخ کا سلسلہ ہے، علماء کی عقیدت ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ شیخ کے آگے آدمی پھر بٹ نہیں کرتا، وہ جو حکم دیتا ہے کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ کہ سر کٹا دو تو سر کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، مال لٹا دو مال لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسا ایجنٹ پیدا کرنا پڑے گا جو ان کے درمیان آئے، اپنے آپ کو عالم بھی قرار دے اور اپنے آپ کو شیخ اور صوفی بھی قرار دے، اور اتنا بڑا حلقہ ہو جائے اس کے ماننے والوں کا، اس کی کرامتیں مشہور کی جائیں، اس کے قصے مشہور کیے جائیں، اس کو یہ دیا جائے، اس کو وہ پروٹوکول دیا جائے۔ جب چاروں طرف سے کتابیں پبلش ہوں گی، نعرے لگیں گے۔ ہماری تو عادت نہیں ہے نا، حضرت چاند پر نظر آئے تھے، پوچھے گا کوئی نہیں، 100 آگے بتا دیں گے حضرت چاند پر نظر آئے تھے۔ حضرت سے تو پوچھو نظر آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ تو وہ انگریزوں نے یہی کام کیا، قادیان سے ایک آدمی کو اٹھایا، اس کو پروموٹ کیا، جھوٹی کتابیں لکھوائیں، اس کے بعد اتنا دعویٰ کروایا، اس کو زوم میں لیا نا، مائنڈ واش کرنا، برین واش کرنا تیار کیا اس کو، کہ لوگ تمہیں ماننے لگ گئے، عقیدت کرنے لگ گئے ہیں۔ اب تم اپنے آپ کو کہو میں مسیح ہوں اس امت کا، اب تم اپنے آپ کو کہو مہدی ہوں اس امت کا، کرتے کرتے اب تم اپنے آپ کو کہو میں نبی ہوں اس امت کا، کرتے کرتے وہاں پر پھر ایسا ہوا کہ ماننے والوں نے اندھی عقیدت کے اندر مانا اس کو، اور وہاں سے یہ حملہ شروع ہوا۔ کیوں پیدا کیا؟ ایسے جھوٹے نبی کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اپنا ایسا نبی تراش لیں کہ جس کے پیچھے قوم ناچنے لگے؟ تو اس کو تراشنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ تھا جہاد۔ وہ جہاد کا کانسیپٹ مسلمانوں میں توڑنا تھا کہ مسلمانوں سے جذبہ نکل جائے تو انگریزوں کا پورا حکومت کا لا امپلیمنٹیشن ہوگا سب کانٹیننٹ کے اوپر، مسلمانوں کے اندر سے جہاد نکلے۔ تو قادیانی نے جن مسائل سے ابتدا کی تھی، وہاں سے اپنے مریدوں کو اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ جہاد نام کی چیزیں تو منسوخ ہو چکی ہیں، یہ آیات اس وقت کے لیے اتری تھی، اور اب اللہ جو الہام دیتا ہے، جو پیغام دیتا ہے، اس کے اندر گرین ریولوشن ہے، امن کی جنگ ہے، محبت کے ساتھ سب رہیں گے، اور جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ گرین ریولوشن کی بنیاد تھی کہ جس نے لوگوں کے دماغ کو خراب کیا، اور قادیانی گمراہ ہوتے ہوتے نبوت تک پہنچا، لیکن امت کے اندر زہر چھوڑ گیا کہ بہت ساری امت آج جہاد کے جذبے سے فارغ ہو چکی ہے۔ ختم نبوت پر آپ جری ہوں گے اور ہونا چاہیے، لیکن ختم نبوت پر حملہ کرنے والے نے جو زہر رگوں میں چھوڑا ہے، اس زہر کا تقسیم بھی کرنا چاہیے، اس سے جہاد کا جذبہ جو نکالا ہے وہ ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے۔ اس لیے علامہ قاضی حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار نعرہ لگوایا کہ من سب نبیا فقتلوہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ختم نبوت پر حملہ ہوا، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ جس طرح اقبال نے فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ کو دین سمجھنا ہے، تصوف سمجھنا ہے، شریعت سمجھنی ہے۔ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ جدا ہو شریعت تصوف سے تو رہ جاتی ہے گمراہی، جدا ہو شریعت تصوف سے، یا جدا ہو تصوف شریعت سے تو رہ جاتی ہے گمراہی۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ ہیں، شریعت کے احکامات بھی ہوں گے، تصوف بھی ہوگا۔ ایسے مشائخ اور ایسی خانقاہیں ہوں گی جہاں سے آپ کو سینسیٹیو ایشو پر بات کی جائے، دور حاضر کے تقاضوں کو ملوث خاطر رکھا جائے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی کا پرابلم کیا ہے، ہمارے جو یوتھ ہے وہ ہمارے علماء کو سنتے کیوں نہیں ہے، اب اس دین کو سمجھنا کیوں نہیں چاہتی، اس کا ایک پرابلم ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ یا تو ہم آسمان کے اوپر کے قصے بتاتے ہیں، یا تو ہم صرف اور صرف آسمان کے اوپر کے قصے بتا رہے ہوتے ہیں، یا پھر زمین کے اندر قبر کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو لائف چل رہی ہے، اس کی جو نیڈز ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس پر بات کم کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے نا، آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتا ہوگا میسج، اچھا باتیں عام ہو گئی ہیں تو میں کر رہا ہوں، چھپی ہوگی تو میں نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو میرے کہنے میں آج نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہوں گے کہ تاریخ کے فرعونوں کو تو بہت للکاریا منبر پر، وقت کے فرعونوں کو للکارنے والا کون آئے گا؟ آپ کہیں قارون ایسا تھا، شداد ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فرعون ایسا تھا، ابو جہل ایسا تھا، ابو لہب ایسا تھا، گستاخی کرتی، مسلمہ ایسا تھا۔ نام بدل گئے تو کیا ہوا، کردار تو زندہ ہے۔ اس کے قلع کما کرنے کے لیے تو پھر نبی کے نائب آتے ہیں دنیا کے، مشائخ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا
سوال کے بارے میں کہ اگر یہ دجال وقت یہی ہے میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر یہ دجال وقت نہیں ہے تو تم اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے، کیونکہ اصل دجال جو آنا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نبی کو اتارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کے نائب بن کر امتی بن کر آئیں گے، لیکن قوت نبیوں والی ہے، بن کر امتی آئیں گے تو اس کا مقابلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، میری امت میں 30 اور اس سے زیادہ جھوٹے دجال ہوں گے، کلہم یزعمون انہ رسول اللہ، ہر ایک اس ذوق میں ہوگا کہ میں اللہ کا رسول اور دعویٰ کرے گا، یعنی ایک دجال نہیں ہوگا، آتے رہیں گے اور ہر ایک اس ذوق میں ہوگا میں نبی ہوں۔ اور نبوت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پاور گیم، ہمارے پاس قوت آ جائے، شہرت آ جائے، عزت آ جائے، لوگ ہوں گے، فالوورز ہوں گے، اور ایسے چلے گا اور ایسے بھی نظام چلے گا، اس کو نبوت نہیں کہتے، بلکہ فاقہ کرنے کو، پھٹے کپڑے پہننے کو، غریبوں کو سینے لگانے کو، چٹائی پہ بیٹھ کر عرش کے فیصلے کرنے کو نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ شہادت گہری الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے۔ اس وقت پریکٹیکل اسلام پر بات کرنا اور پریکٹیکل ایشوز کے اوپر بات کرنا، اس پر پلاننگ کرنا، اس کے لیے فائٹ کرنا اور اس کے لیے کوئی سولوشنز نکالنا، اس کے لیے ذہن سازی کرنا، یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس خانقاہ سے، اس ایوان سے اس سینسیٹیو موضوع کو چنا گیا، میرا دل سے بڑا خوش ہوا اور ہماری ٹیم کے لوگوں کا دل بھی بڑا خوش ہوا کہ مشائخ کی خانقاہوں کے اوپر عموماً کرامت سے اوپر کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی کمال کی خانقاہ ہے جہاں نبوت پر بات ہو رہی ہے، نبوت پر بات ہونی چاہیے، رسالت پر بات ہونی چاہیے، قرآن پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ جو کچھ ملا ہے ان کے صدقے ملا ہے۔ اگر شریعت نکال دی جائے، قرآن و حدیث کو نکال دیا جائے تو پھر فیضان باقی نہیں رہتا کہ اولیاء کا فیضان جاری ہے تو قرآن و حدیث کی نسبت کی وجہ سے جاری ہے۔ اور اگر یہ ختم نبوت کا مسئلہ زندہ رہے گا تو یہ علماء اور مشائخ کی وجہ سے ہی زندہ رہے گا۔ اگر یہ خانقاہیں اور درسگاہیں ختم ہو گئیں تو نہ جانے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے 3 ایلیمنٹس آپ کو عرض کیے۔ ہمارے پاس ایمان کے لیے 2 شرائط نہیں ہیں کہ ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے، ہمارے پاس ایمان کے لیے 3 شرائط ہیں، اللہ، اس کے بعد محمد اللہ کے رسول، اور تیسرا خاتم النبیین۔ یہ جز لازمی ہے، جب تک اس پر کامل ایمان اسی طرح نہیں ہوگا جس طرح اللہ کے ایک ہونے پر ہے، اسی طرح کا ایمان، جس طرح اللہ کے ایک ہونے پر ایمان ہے، جس طرح رسول کے، محمد کے رسول اور نبی ہونے پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان کے خاتم النبیین، ختمیت پر ایمان ہے۔ اگر اس میں بھی تزلزل ہے، کمی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے کے 2 ایمان بھی آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تینوں پر کامل ایمان ہے تو آپ کا بنیادی جز وحدانیت اور رسالت پر ایمان مکمل ہوتا ہے کہ نبوت نے تمامی انبیاء کو مسکرایا تھا، نبوت نے تمامی انبیاء کو مسکرایا تھا، مگر سرکار والا سے نبوت مسکراتی ہے، مگر سرکار والا سے نبوت مسکراتی ہے۔ فقیر اپنی نیاز مندی جو پیش کر سکتا آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد علماء کونسل کے ساتھ چونکہ ہمارے تو آلریڈی ایک پروگرام ڈیسائیڈڈ تھے، تو گفتگو کے بعد فقیر آپ سب سے اجازت بھی چاہے گا، جو کچھ کہا اللہ کی بارگاہ نسبانہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کے لیے ہم تمام کو مجاہد بن کر صف اول کا اللہ تعالیٰ علم بردار بنا دے۔ اس خانقاہ کے فیوزات و برکات کو اللہ جاری و ساری فرمائے، اور شیخ مکرم جو جلوہ فرما ہے، خوبصورت و خوبصیرت نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے جمال میں، عمر میں اور آپ سے وابستہ لوگوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ فرمائے۔ اس خانقاہ کے فیضان کو اللہ 4 ٹانگے عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ اب اللہ میں اپنے علماء کونسل کی طرف سے پیغام پیش کرتا ہوں کہ کسی لمحے، کسی وقت، جب کبھی آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ یہ سارے علماء کرام شانہ بشانہ آپ کے کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی پسند فرمائے۔